السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں WT نیوز۔ میں ہوں شیان عباسی۔ کسی بھی ملک کا نوجوان اس کا قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں۔ پاکستان میں نوجوانوں کی آبادی ایک بڑی تعداد پر موجود ہے۔ نوجوانوں کو مختلف مسائل کا سامنا ہے۔ ان میں سے ایک مسئلہ روزگار کا بھی ہے۔ جیسے جیسے وقت بدلتا گیا، روزگار حاصل کرنے کے ذرائع بھی بدلتے گئے۔ آج کا دور ڈیجیٹل دور ہے۔ اس میں ڈیجیٹلی کیسے پیسہ کمایا جا سکتا ہے اور اپنے معاشی حالات بہتر کیے جا سکتے ہیں، اسی حوالے سے آج بات چیت کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے محمد عمیر کو، جو ڈیجیٹل مارکیٹر ایکسپرٹ بھی ہیں، اس کے علاوہ ای کامرس کو بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بریفلی اپنا انٹروڈکشن کروا دیں، کہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا، ڈیجیٹل دنیا میں کیسے آئے؟ جی، میرا نام تو آپ نے بتا دیا، اور میرا یہ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور آن لائن پلیٹ فارمز کا جو جرنی تھا وہ سٹارٹ ہوا 2019 میں۔ سب سے پہلے میں نے سٹارٹ لیا تھا امیزون سے، ٹھیک ہے۔ امیزون میں نے سیکھا، پھر امیزون کی سروسز پرووائڈ کی، پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ میں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی دنیا میں قدم رکھا اور ای کامرس کو بھی ٹچ کیا ساتھ، اور ابھی جو میرا میجر فوکس رہتا ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ای کامرس ہوتا ہے۔ تو میرا جو ایکسپیرینس تھا اس کے ساتھ جب میں نے سٹارٹ کیا تھا یہ، تو دیٹ واز ریئلی ٹف، کیونکہ میں ایک ایسے انوائرمنٹ سے نکل کے آیا تھا جہاں پہ آن لائن اور ڈیجیٹل میڈیا اور اس چیز کا نام و نشان تک نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب میں نے یہ سٹارٹ کیا تو اس نے کافی ٹف ٹائم دیا مجھے، لیکن میرا بیلیو تھا کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس میں ملے گا مجھے، تو اسی بیلیو کے ساتھ میں آگے بڑھا۔ تو کافی کچھ میں نے اس میں سیکھا بھی، اور الحمدللہ کافی اچھی وہ ابھی پوزیشن پہ اپنے اس کیریئر کو دیکھتے ہوئے نا وہ کافی اچھی جگہ پہ میں پہنچ چکا ہوں الحمدللہ سے۔ اور دوسری چیز یہ کہ جو میرا ابھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ای کامرس کا چل رہا ہے، تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں نے سیکھی تھی اور سروسز بھی پرووائڈ کی، ٹھیک ہے، فری لانس مارکیٹ پلیسز کے اوپر، جیسے فائور ہے، اپ ورک ہے۔ تو وہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوتا ہے، جو آپ بالکل بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جی ایک سروسز دے رہے ہیں، ہر وقت لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ آپ کو نا ایک طرح سے وہ تھکا دینے والا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر میں نے اس کا متبادل ڈھونڈنا چاہا، تو مجھے جو اس وقت ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارمز سے جو آپ پیسہ کما سکتے ہیں، ان میں سب سے جو بہترین چیز مجھے دکھائی دی دیٹ از ای کامرس۔ تو ای کامرس میں نے سٹارٹ کیا، اور ای کامرس پہلے ڈراپ شپنگ سے سٹارٹ کیا، پھر انٹرنیشنل لیول پہ اس کو لے کے گئی۔ تو یہ تھا میرا جو جرنی آن لائن۔ سر، سب سے پہلے جو آن لائن ارننگ کے حوالے سے بات کی جائے نا، تو عوام کے ذہن میں جو پہلا سوال آتا ہے کہ یہ اسکیم ہے، یہ فراڈ ہے، تو اس میں کتنی حقیقت ہے کہ واقعی اس میں فراڈ بھی ہوتا ہے اس آن لائن ارننگ میں یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں؟ اکثر لوگ مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں، اور بڑا کامن سا یہ سوال ہے، اور معقول بات بھی ہے ایک طرح سے۔ دیکھیں، جو لوگ اس کو فراڈ سمجھتے ہیں وہ صحیح سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو لوگ اس کو حقیقت سمجھتے ہیں یا واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہے اور اس سے کمایا جا سکتا ہے، تو وہ بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہیں۔ دیکھیں، فراڈ جو لوگ سمجھتے ہیں وہ صحیح سمجھتے ہیں، اس بات کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، ہم ایک ایسے کنٹری میں رہ رہے ہیں جہاں پہ آپ کو ہر ریئل پلیٹ فارم کے اوپر بھی فیک لوگ ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ امیزون دنیا کا سب سے بڑا ای کامرس کا پلیٹ فارم ہے، پاکستان میں کیوں بین ہے؟ ٹھیک ہے، پاکستان ناردرن پنجاب، ساؤدرن پنجاب کے موسٹلی سٹیز کو امیزون نے بین کیا ہوا ہے۔ کیوں کیا ہوا ہے؟ اس لیے بین کیا ہوا ہے کہ پاکستانیوں کے انفارچونیٹلی تو نہیں کہوں گا، فارچونیٹلی، کیونکہ وی ڈونٹ ڈیزرو ایسی فیسلٹیز جو کہ ہمیں آگے لے کے جائیں، ہم ڈیزرو نہیں کرتے، کیونکہ جو ہمارا رویہ ہوتا ہے یا جو ہم جس طرح سے ان چیزوں کو لے کے چلتے ہیں، تو ہم واقعی ڈیزرو نہیں کرتے۔ تو وہ آپ کے سوال کی طرف واپس آتے ہیں کہ جو لوگ اس کو اسکیم سمجھتے ہیں، دیکھیں، جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر آج تک، اگر اسکیم کو
رینک کیا جائے بائی نمبر تو سب سے جو اوپر نمبر آتا ہے وہ آتا ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ کا. ٹھیک ہے, لوگ اس آن لائن مارکیٹنگ کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آن لائن مارکیٹنگ ایک ایسی چیز ہے یا آن لائن فیلڈ ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ ایڈ دیکھتے رہیں گے یا کوئی چیز اسکرال کرتے رہیں گے یا 2000-3000 لگا لیں گے, پھر آپ ان کے پھر لوگوں کو لے کے آئیں گے اس کے اندر, تو وہ آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے اس پہ آپ کو پیسے ملیں گے. یہ ٹوٹلی فراڈ ہے, یہ اسکیم ہے. ٹھیک ہے, فری لانسنگ کیا مطلب ہے؟ فری لانسنگ کا مطلب ہے مزدوری کرنا. دیکھیں فری لانسنگ اور آن لائن فیلڈ کیا ہے کہ آپ کام سیکھیں, ایک ہنر لے کے آئیں اپنے پاس, ہنر باقاعدہ طریقے سے سیکھیں, چاہے آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کے سیکھیں یا اپنے کسی سورسز کے تھرو. ٹھیک ہے, اور سیکھیں, پھر وہی جو ان ہنر آپ کے پاس ہے اس کو بیچیں. دیٹ از ریئل آن لائن ارننگ. تو ایک نیو بھی جو یعنی جسے اس حوالے سے کوئی نہیں پتہ آن لائن ارننگ کے حوالے سے, لیکن وہ اپنا کیریئر بنانا چاہ رہے, تو وہ فری لانسنگ کس طرح کرے گا, کون سی اسکل سیکھے, کہاں سے سیکھے اور اپنا کیریئر کیسے بلڈ کرے؟ دیکھیں سب سے جو پہلی چیز ہے, جیسے اپنے کا نیو بی ہے کوئی, تو کوئی بھی آن لائن اسکل بندہ سیکھے. سب بہت اچھی اسکلس ہیں, ہر چیز کا اپنے ریلیونٹ فیلڈ میں بہت اسکوپ بھی ہے. ٹھیک ہے, لیکن ایک چیز جو آپ کو ہر اسکل کے ساتھ چاہیے ہوتی ہے وہ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ. دیکھیں عام طور پہ بولا جاتا ہے جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے. ٹھیک ہے, جو دکھ نہیں رہا وہ بک نہیں رہا. تو جب آپ آن لائن کام کر رہے ہوتے ہیں تو آن لائن آپ اپنے آپ کو کیسے پروموٹ کرتے ہیں, لوگوں کو کیسے دکھاتے ہیں اپنا آپ, تو اس کے لیے آپ کے پاس ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی اسکل ہونا چاہیے. سوشل میڈیا مارکیٹنگ آپ کو آنی چاہیے کہ آپ اپنے اسکل کی مارکیٹنگ کریں, یا آپ اپنا ای کامرس کا بزنس بھی کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی دیکھیں ای کامرس ہو, فری لانسنگ ہو, یہ آپ کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے بغیر چل ہی نہیں سکتا. تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ آپ کو اپنے اسکل کی اور اپنی مارکیٹنگ کرنی آنی چاہیے. تو پھر جب آپ کے پاس کوئی بھی اسکل ہوتی ہے تو اس کو آپ ایزیلی سیل بھی کر سکتے ہیں اور اپنے ریلیونٹ فیلڈ میں کافی سکسیزفل بھی ہو سکتے ہیں. بات کی آپ نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی, ٹریڈیشنل مارکیٹنگ میں اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں کیا فرق ہے, اور آج کے دور میں کیا ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہی بزنس کو گرو کروا سکتی ہے؟ 2.8 بلین ایکٹیو یوزرز آف میٹا پروڈکٹس, مطلب دنیا کی آبادی کوئی 7.7 ارب ہے. ٹھیک ہے, اس میں سے 2.25 ارب لوگ جو کہ میٹا پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میٹا کیا ہے؟ فیس بک, انسٹاگرام اور واٹس ایپ کو جو کمپنی اون کرتی ہے اس کا نام میٹا. ٹھیک ہے, 3.25 ارب لوگ میٹا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ایکٹیو یوزرز ہیں جو ڈیلی بیسس پہ ان کی میٹا کی پروڈکٹس کو فیس بک, انسٹاگرام, واٹس ایپ کو یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور لوگوں کے بیہیویئرز اور انٹرسٹ جو ریسنٹ ٹائمز میں مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ ٹوٹلی ڈیجیٹلائز ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو ٹریڈیشنل مارکیٹنگ ہے اس کی ضرورت ہمیشہ سے تھی, ہے اور رہے گی, اس کی نفی نہیں کی جا سکتی. لیکن جو دور چل رہا ہے اس میں اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ نہیں کروا رہے اور آپ اپنے بزنس کو, اپنے اسکل کو سکسیزفل بنائیں گے تو آپ کوئی خیالی پلاؤ بنا رہے ہیں. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ بہت ضروری ہے, اور ڈفرینس ان میں یہ ہے. دیکھیں آپ ٹریڈیشنل مارکیٹنگ ہے, فار ایگزامپل آپ کوئی پینا فلیکس بنواتے ہیں اپنے بزنس کا, کسی سائن بورڈ پہ لگوا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو بندہ آپ کے بزنس کے ساتھ انٹرسٹ رکھنے والا ہوگا وہ بھی دیکھے گا اس کو, جو نہیں انٹرسٹڈ وہ بھی دیکھے گا اس کو. ٹھیک ہے, یہ ٹریڈیشنل مارکیٹنگ ہے آپ کی. اور جو آپ کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایگزیکٹلی موسٹ کنسرنڈ اور موسٹ انٹرسٹیڈ لوگوں تک آپ کا جو ڈیجیٹل میڈیا کا جو پلیٹ فارمز ہیں وہ لے کے جاتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کا بزنس اگر کپڑوں کا ہے اور آپ کپڑے بیچ رہے ہیں, سوشل میڈیا کے تھرو بیچ رہے ہیں, آپ نے دیکھا بھی ہوگا بہت سارے لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں. تو آپ جب کپڑوں کا اشتہار چلاتے ہیں, فیس بک پہ چلا رہے ہیں, گوگل پہ چلا رہے ہیں, یوٹیوب پہ چلا رہے ہیں, انسٹاگرام پہ چلا رہے ہیں, تو فیس بک کو پتہ ہے, انسٹاگرام کو پتہ ہے کہ کون سا اس کا یوزر کپڑوں کے اندر دلچسپی رکھتا ہے یا اس ٹائپ کا کنٹینٹ دیکھتا ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور جو آپ کی کنونشنل مارکیٹنگ ہے, جو ٹریڈیشنل مارکیٹنگ ہے, اس میں ڈفرینس کیا ہے؟ ڈفرینس یہ ہے کہ اب مارکیٹنگ دیکھیں پہلے دور میں نا جب کوئی بندہ نیا بزنس اسٹارٹ کرتا تھا تو وہ ایک
ڈھول بجا کے اور تھاپ سی بجا کے مختلف گلیوں شہروں میں جو سب کو بتایا جاتا ہے جی فلاں جگہ پہ فلاں بزنس جو ہے نا وہ ہوا ہے یا یہ کام ہوا ہے. تو وہ ساتھ ساتھ بدلتی گئی چیزیں. تو ابھی پرنٹ میڈیا کے تھرو اور سائن بورڈز اور یہ چیزیں ان کے تھرو مارکیٹنگ کی جاتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے دیکھیں, اگر آپ ایک سائن بورڈ بنواتے ہیں کسی بڑے چوک چوراہے پہ لگا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ کافی یوزفل ہوتا ہے. بٹ جو بندہ آپ کے بزنس کے ساتھ انٹرسٹ رکھتا ہے وہ بھی اس کو دیکھ رہا ہے, اور جو بندہ انٹرسٹڈ نہیں ہے وہ بھی اس کو دیکھ رہا ہے. اور آتا جاتا وہ اسے ارریلیونٹ, مطلب آڈینس بھی آ رہی ہے, ریلیونٹ بھی آ رہی ہے. لیکن ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا جو ہے نا وہ بیہیویئر اس سے بالکل الگ ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ پلیٹ فارمز جتنے بھی ہیں وہ اپنے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہوتی ہے ان کے پاس, ٹھیک ہے, اس کو یوز کرتے ہوئے وہ چاہے جتنے بھی یوزر ہو, لاکھوں کروڑوں, میں نے آپ کو بتایا کتنے نمبرز ہیں ان کے میٹا کے یوزرز کے, تو جتنے بھی یوزرز ہیں ان سب کے انٹرسٹ, ان کے بیہیویئرز تک کا ان پلیٹ فارمز کو پتہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل شایان کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے, عمیر کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے, ٹھیک ہے. تو جو بھی یوزر ہوگا اس کو پتہ ہوگا کہ یہ بندہ کون سے بزنس سے, کون سی پروڈکٹس, کس ٹائپ کی کنٹینٹ میں انٹرسٹ رکھتا ہے. تو جب آپ کسی بھی پلیٹ فارم, فار ایگزامپل فیس بک کو پیسے دیتے ہیں, جی یہ پیسے لے لیں اور میرا اشتہار چلا دیں, میں کپڑے بیچنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, تو اگر میرا انٹرسٹ میں نے یہ شو کیا ہوا ہوگا فیس بک کے اوپر, میری ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جو میں سرچز کر رہا ہوں, جو میں کنٹینٹ دیکھ رہا ہوں, یا جو میں چیزیں لائک کر رہا ہوں, شیئر کر رہا ہوں, تو اس سے اس کو پتہ ہے کہ یہ بندہ کپڑے پسند کرتا ہے یا کپڑوں کے بارے میں یہ دلچسپی رکھتا ہے, ٹھیک ہے. تو جب آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں کہ میں نے کپڑے بیچنے ہیں, یہ پیسے لیں اور میرے اس بزنس کو, میرے اس پروڈکٹ کو پروموٹ کریں, تو آپ کا ایڈ ڈیفینیٹلی مجھ تک پہنچایا جائے گا, تو میں آپ کا ایک پوٹینشیل کسٹمر ہو سکتا ہوں, ٹھیک ہے. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ اس طرح سے زیادہ وہ یوزفل ہوتی ہے کہ آپ کو مطلب یہ سمجھ لیں کہ آپ کو اپنی طرف سے یہ جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں یہ 100% یہ آپ کو رزلٹ دینے کا وہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنے بھی موسٹ کنسرنڈ, موسٹ انٹرسٹڈ لوگ ہوتے ہیں آپ کے بزنس کے ساتھ, تو ان کو آپ کے ایڈ دکھائے جاتے ہیں, تو پھر ان میں سے ریزلٹس آپ کو زیادہ مل جاتے ہیں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ پہ تو ہم نے بات کی, اب بات ذرا ای کامرس پہ کرتے ہیں. ای کامرس کیا ہوتا ہے, یہ کیسے شروع کیا جا سکتا ہے, اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ اس کے ساتھ کتنی ریلیٹ کرتی ہے؟ دیکھیں ای کامرس کیا ہے. سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ای کامرس ایکچولی ہے کیا. کامرس تجارت کو بولتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ای کامرس جو بھی چیز آپ انٹرنیٹ کے تھرو, ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو آپ بیچیں گے وہ یعنی آن لائن سیلنگ کریں گے تو وہ ای کامرس ہو جائے گا, ٹھیک ہے. یہ اس کا سمپل سا انٹروڈکشن ہے. جو بھی چیز آپ کی آن لائن بکے گی. اب دوسری چیز آپ نے پوچھی تھی کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور کیا ریلیشن ہے. دیکھیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک آپ کے پاس یہ والی اسکل نہیں ہے, آپ کے کسی بھی بزنس میں, کسی بھی, چاہے آپ فری لانس اسکل سیکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس میں آپ کے سکسیس کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں, کیونکہ آپ خود سے اپنے اسکل کو, خود سے اپنے بزنس کو, اپنے پروڈکٹس کو, اپنے کسی بھی برانڈ کو پروموٹ کرنا نہیں جانتے, تو آپ کا وہ سکسیس ریشو بہت کم ہوتا ہے. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ جب آپ ای کامرس پہ کرنا چاہتے ہیں, آن لائن بیچنا چاہتے ہیں, تو جب آن لائن بیچیں گے تو آرگینک وے سے آپ کو سیلز بہت کم ملتی ہیں. جیسے OLX ہے, دراز ہے, ٹھیک ہے, اور فیس بک مارکیٹ پلیس ہے. یہاں پہ آپ لسٹنگ کر دیتے ہیں, ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ڈیلی بیسس پہ لسٹنگ کر رہے ہیں, پروڈکٹ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, سیلز نہیں آ رہی, ٹھیک ہے. تو جب تک آپ مارکیٹنگ نہیں کریں گے, پیڈ ایڈورٹائزمنٹ نہیں کریں گے اپنے بزنس کی, اپنے پروڈکٹ کی, اپنے برانڈ کی, تب تک آپ کو سیلز نہیں ملیں گی. دیکھیے فار ایگزامپل آپ فیس بک کا کم سے کم جو بجٹ ہے ایک دن کا وہ ہے $1. $1 آپ نے فیس بک کو ہر صورت دینا ہے, تب وہ آپ کا ایڈ چلائے گا, ٹھیک ہے.
اس سے زیادہ کا بجٹ آپ لگا سکتے ہیں, $50 لگائیں, 100 لگائیں, لیکن کم از کم ایک ہے. پاکستان کے اندر لوکیشن پہ بھی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ پاکستان میں چلا رہے ہیں تو $1 میں آپ کو 1200 بندوں تک آپ کا ایڈ لے جاتا ہے, ٹھیک ہے. اسی کا اگر US میں چلائیں گے تو $1 میں آپ کو 50, 60 یا 40, 50 تک لے کے جائے گا, کیونکہ ڈالر کا وہ ویلیو پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے, کون سے کنٹری میں ڈالر کی ویلیو زیادہ ہے, کون سے کنٹری میں ڈالر کی ویلیو کم ہے. تو جس کنٹری میں ڈالر کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ کو $1 پہ بھی زیادہ ریزلٹس مل جاتے ہیں. ای کامرس کی بات کریں, اس میں پروڈکٹ کتنی اہمیت کی عامل ہے, پروڈکٹ ہنٹ کہاں سے کریں, اور اس میں سکسیس کے کتنے چانسز ہیں. ایک نیو بھی اگر ای کامرس سٹارٹ کرتا ہے تو وہ کتنے ٹائم میں سکسیزفل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, ای کامرس کا جو بزنس ہے وہ ڈپینڈ کر رہا ہے آپ کے پروڈکٹ کے اوپر. سب سے جو دو اس کے مین چیزیں ہیں, ایک پروڈکٹ اور دوسرا آپ کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی. اگر یہ دو چیزیں آپ کی ٹھیک ہیں تو آپ بالکل سیکیور زون میں ہے کہ انشاءاللہ آپ کا بزنس جو ہے وہ سکسیزفل ہو جائے گا, آپ ایک اچھا ای کامرس کا بزنس اسٹیبلش کر لیں گے. پروڈکٹ ہنٹ کرنا, جس کو پروڈکٹ ریسرچ کہتے ہیں, کہ آپ نے بیچنا کیا ہے ایکچولی. دیکھیں, بے تحاشا ویب سائٹس ہیں ای کامرس کی, شاپیفائی کے اوپر ہیں, لوگ آن لائن سیلنگ ویسے کر رہے ہیں. تو اتنے زیادہ کمپٹیشن کے اندر جب ایک نیا بندہ جاتا ہے, ٹھیک ہے, ایک بالکل جس نے ابھی یہ چیز سیکھی ہے اور بالکل اس کو کوئی بھی آئیڈیا نہیں ہے, تو وہ ایک کامن سی چیز جو کہ ایزیلی مارکیٹ میں اویلیبل ہے وہ اس کا اسٹاک خرید کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے. تو بھائی کون خریدے گا اس سے؟ جو ایک بندہ گلی سے باہر نکلے, شاپ پہ پڑی ہوئی ہے چیز, ٹھیک ہے, ایزیلی مل رہی ہے اس کو, تو وہ آن لائن آپ سے آرڈر کر کے کیوں منگوائے؟ ایسے ہی ابھی 3-4 دن میں وہ آرڈر پہنچے گا, اگر ایزیلی اویلیبل ہے تو وہ وہاں سے لے گا, ٹھیک ہے, دکان سے لے گا, بھائی اس کی ضرورت ہے, اس کو جائے گا شاپ پہ اور لے کے گھر آ جائے گا. تو اس کا ایک پورا کرائٹیریا ہوتا ہے کہ پروڈکٹ آپ کی کتنی پرائز کی ہونی چاہیے, ایزیلی اویلیبل نہ ہو, اور بہت ساری چیزیں ہیں اس کے, بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کو دیکھ کے پھر آپ ایک پروڈکٹ فائنل کرتے ہیں. پھر اس پروڈکٹ کو ٹیسٹ کرتے ہیں, ڈائریکٹلی اس پہ سارا پیسہ نہیں لگاتے, پھر اس کو صرف ٹیسٹ کرتے ہیں کہ مارکیٹ میں کیا واقعی یہ چل بھی رہی ہے, جو میں نے ریسرچ کیا وہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح. اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں, ٹیسٹ کرنے کے بعد پھر آپ اس کو لانچ کرتے ہیں, تو وہ آپ کو جو ہے نا وہ کافی فائدہ دیتی ہے. تو یہ پروڈکٹ پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. ایک پروڈکٹ آپ کو اچھی مل گئی, وہ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گی, اور اگر آپ نے ایک اچھی پروڈکٹ پہ ہاتھ نہیں ڈالا تو آپ کو ڈبو بھی دیتی. لاسٹ میں ہمارے ویورز کو یہ بتائیں کہ ان کے لیے کون سی اسکل ریکمینڈیڈ ہے وہ جس سے آن لائن ارننگ کر سکیں؟ اسکل ہمیشہ وہی سیکھیں اور اسی فیلڈ میں جائیں جس میں آپ کو انٹرسٹ ہو. لیکن اگر اسکوپ وائز دیکھا جائے تو مے بی آپ کا انٹرسٹ کسی ایسی چیز میں ہو جس میں کمپٹیشن آسمان کو چھو رہا ہو, تو وہاں پہ جانا بھی پھر ایک حماقت ہوتی ہے کہ آپ اس کے اوپر ایک ایسی محنت کر رہے ہیں جس کا رزلٹ آپ کو نہیں ملنے والا, ٹھیک ہے. تو جو میری طرف سے چیز ریکمینڈیڈ ہے سب کے لیے, دیکھیں, فری لانسنگ ایک بہت اچھا آپ کا, یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کو سائڈ بائی سائڈ بھی چلا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ایوننگ میں ٹائم دے کے بھی اس کو کر سکتے ہیں. تو سب سے جو ہائیلی ریکمینڈیڈ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ آنی چاہیے, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ کوئی بھی اسکل ہو. اور سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھیں اور پھر آپ شاپیفائی سیکھیں. شاپیفائی ایک ای کامرس کا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ وداؤٹ انویسٹمنٹ ڈیجیٹل مارکیٹنگ آپ کو آتی ہے, اور شاپیفائی آپ کو بہت کم اماؤنٹ میں آپ اس کے اوپر اسٹور بنا سکتے ہیں. پروڈکٹ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ڈراپ شپنگ ماڈل پہ اس کے اوپر پروڈکٹ لسٹ کریں, اس کی مارکیٹنگ کریں, اور یہاں سے, لیکن پراپر سیکھنے کے بعد, ٹھیک ہے, سیکھے بغیر جب کریں گے تو جو پیسہ تھوڑا بہت لگنے والا ہے وہ بھی ڈوب جائے گا, اور آپ پھر وہی بات ہے کہ پاکستانی قوم کہتی ہے کہ یہ فراڈ ہے. تو جب آپ کوئی چیز پراپر وے میں سیکھ کے نہیں کر رہے ہوتے تو پھر وہ اس کا اینڈنگ یہی ہوتی ہے کہ یہ فراڈ ہے. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ای کامرس میں شاپیفائی جو اسٹارٹ میں میری طرف سے ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے. جی بہت شکریہ سر, آپ نے قیمتی وقت دیا. یہ تھے محمد عمیر, ڈیجیٹل مارکیٹر اور اس کے علاوہ ای کامرس ایکسپرٹ بھی ہیں, جنہوں نے ہماری آڈینس کو بتایا کہ وہ کیسے آن لائن ارننگ کر کے اچھی اماؤنٹ جنریٹ کر سکتی ہے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.